جی، اسلام میں جاسوسی کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کے دوران دھوکہ دیا جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام ہے. نبی علیہ السلام بھی جاسوس روانہ کیا کرتے تھے. ایون بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے صحابہ کرام کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے کوڈ ورڈز بھی رکھے ہوئے تھے. اگر آپ ہمیں کہتے تھے نا صبح ہم مشرق کی طرف کوچ کریں گے تو اس کا مطلب مغرب ہوتا تھا تاکہ وہ خبر لیک نہ ہو. تو یعنی جنگ دھوکے کا نام ہے، لیکن جنگ کے بھی اصول ہیں. آپ جس قوم کے ساتھ آپ کا پیس ٹریٹی ہے آپ اس کے خلاف گوریلا وار نہیں کر سکتے، اعلانیہ جنگ ڈکلیئر کرنی ہوگی. ورنہ انڈیا پاکستان میں جو کچھ دونوں طرف سے ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے عوام الناس جس تکلیف سے گزر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں تو اس چیز کو جائز نہیں سمجھتا. سورۃ الانفال میں ڈیٹیل سے اس کے اوپر میں نے گفتگو کی تھی. سورۃ الانفال میں مسئلہ نمبر 87 اسلامی حکومت کے 3 بنیادی اصول، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ کسی قوم کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ اعلانیہ جنگ ڈکلیئر نہ کریں. گوریلا وار اس طریقے سے مسلمانوں کو کرنے کی اجازت نہیں. ہاں اگر کافر آپ کے ملک میں داخل ہو جائے اور آپ کے ملک پہ قبضہ کر لے تو اب ظاہر ہے جس طرح افغانستان میں امریکہ داخل ہوا تو ان کو تو گوریلا وار کرنی پڑی نا. لیکن ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف جب تک جنگ ڈکلیئر نہ کرے اندر خانے بندے گھسانا یا ادھر سے ادھر گھسانا یا ادھر سے ادھر گھسانا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اور اب تو ماشاءاللہ ہمارے ملک کی تو اسٹیٹ پالیسی یہی ہے، انڈیا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، اس کو بھی شرم کرنی چاہیے. ٹھیک ہو جی، اس دنیا میں کافی ادیان پائے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین صرف اسلام ہی کیوں ہے؟ عیسائیت ہو یہودیت ہو سب کے سب اسلام کے اوپر ہی تھے جب تک انہوں نے نبی علیہ السلام کا انکار نہیں کیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ریلیجن اسلام ہی ہے، اس لیے کہ اسلام تمام پیغمبروں کا دین ہے، یہ مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے. مسلمانوں نے کب کہا ہے کہ اسلام کے بانی نبی علیہ السلام ہے؟ اسلام کا بانی کون ہے؟ اللہ. یہ سارے پیغمبر ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. مسئلہ نمبر میرا 114 ہے رسولوں کی دعوت پہ. میں نے اس پہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں پیغمبر مبعوث کیے ہیں. مسند احمد میں ایک روایت ہے، اس کی صحت پہ اختلاف ہے، 1,24,000 پیغمبر جن میں سے 315 رسول تھے. سب کی دعوت ایک ہی تھی، مسلم تھے سب، سر تسلیم خم کرنے والا. بلکہ آپ کسی بھی ریلیجن کے ماننے والے کو پوچھیں تو وہ یہ کہے گا کہ ہم خدا کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں. تو سر اسی کی عربی میں نام اسلام ہے. تو ہندوازم کا بھی آپ ترجمہ کریں گے اسلام ہی نکلے گا. یہودیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے ہم اپنے ول آف گاڈ کے مطابق چلتے ہیں، تو اسی کا نام اسلام ہے، مسلم. تو اس لیے ہم یہ کلیم کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی نیا دین ہے، نہیں. یہ دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک ہے. ختم نبوت ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ سارے پیغمبر اسلام کے ہی پیغمبر ہیں، سلسلہ نبوت ختم ہوا ہے. باقی جو پیغمبر پچھلے بھی اسلام والے تھے، نبی علیہ السلام بھی اسلام کی دعوت لے کے آئے. یہ کوئی نیا دین نہیں ہے. قرآن کھول کے دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلم اپنے آپ کو کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نام کچھ بھی رکھ لیں اس کا. ہم اردو میں مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، فارسی میں مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، مسلم بھی نہیں کہہ رہے ہوتے. جو مرضی رکھ لیں، ہے تو اسی کے آف شوٹس ہی ہیں نا سارے نام. جی، سوال ہے کہ اگر کوئی شخص حرام کمائی کے سے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اس کا وبال کس پہ ہوگا؟ بال اسی کے اوپر ہوگا. ظاہر ہے بال بچوں کو تو شاکلہ ایسا ملا ہے نا، ان کو چاہیے جیسے ہی وہ یعنی کچھ کمانے کے قابل ہو جائیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، لیکن اپنا رزق والا معاملہ جو ہے نا وہ خود کمائیں. بس یہی جواب دوں گا میں. صحیح. جی، اگلا سوال ہے کیا عام بینکوں میں فکس ڈپازٹ کروا سکتے ہیں؟ نہیں کروانا چاہیے جی. صرف اسلامک بینک میں کروائیں، اور اس کا پروفٹ اتنا تھوڑا ہوگا کہ آپ ویسے ہی نہیں کروائیں گے. باقی بینکوں میں یا قومی بچت میں نہ کروائیں. جی.